السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیح الحسنین۔ ناظرین، 12 جولائی کو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ آیا تھا اور فل کورٹ بینچ نے یہ کیس سنا تھا۔ 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم جاری کیا تھا، باقاعدہ ایک پروسیجر دیا تھا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو بھی لے کر اپنے پاس رکھ کر باقاعدہ ایک شیڈیول جاری کیا گیا تھا لسٹیں وغیرہ جمع کرانے کا۔ اور جو باقی 8 ججز میں سے باقی ججز تھے انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا مشترکہ ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اور اس اختلافی نوٹ کے علاوہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل نوٹ ایک لکھا ہے، ہم اس کو اختلافی ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ساتھی ججز کو چارج شیٹ کرتے ہوئے ریکارڈ پر جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے قبل ریکارڈ پر بہت کچھ حقائق سامنے لائے ہیں، گو کہ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی حقائق انہوں نے سامنے رکھے کہ کیا کیا معاملہ چلتا رہا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جہانزیب عباسی، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جہانزیب عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جو ایڈیشنل نوٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے، اس میں کیا کیا اہم نکات شامل ہیں؟ شکریہ سبھی۔ اس کو ہم ایڈیشنل نوٹ تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بھی بنیادی طور کے اوپر 8 ججز کے فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ ہی ہے۔ اس میں ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ امپریشن دیا ہے اس اختلافی نوٹ کے ذریعے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے نا، یہ دراصل شاید آئینی ترمیم کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے۔ انہوں نے ججز کمیٹی اجلاس کی پوری کہانی کھول دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ججز کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا تو اس وقت میں نے اپنے دونوں ممبران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان ججز کو شامل نہیں کرتے جو کہیں نہ کہیں اس فیصلے سے جو ہے وہ یا اس ترمیم کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا اس کے افیکٹی ہو سکتے ہیں، یعنی یا متاثرین ہو سکتے ہیں یا ان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے 5 نام بھی لکھے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام لکھا کہ مجھے بھی نہیں سننا چاہیے، پھر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام لکھا، پھر انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کا لکھا، پھر انہوں نے جسٹس منیب اختر کا لکھا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا لکھا، جسٹس شاہد وحید صاحب کا لکھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود جو ہے میرے 2 ججز نے یہ کہا جی کہ انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اس کے اوپر پھر فل کوڈ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم فیکٹ ہے جو تحریری صورت گو کہ ذرائع سے ہمیں یہ انفارمیشن اس وقت بھی ملی تھی، لیکن یہ آفیشیلی جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ چیز منظر عام کے اوپر آئی ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک کیس میں یہ کی بھی تھی۔ جی، اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے نا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106، اس کو سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے ایمنڈ کر دیا ہے، اور یہ ایمنڈ کرنے کا کانسٹیٹیوشن کا جو اختیار ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور یہ اختیار سپریم کورٹ اپنے عدالتی فیصلے کے ذریعے نہیں استعمال کر سکتی۔ پھر ایک اور اہم بات جو اس فیصلے میں اس اختلافی نوٹ میں یہ کہی گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت جو جنرل باجوہ تھے اس کی توسیع کے لیے فیصلہ دیا، اور اس وقت کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ توسیع ہو، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا اس میں انہوں نے 6 مہینے ان کو کنٹینیو کروایا۔ تو بیسکلی منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہے وہ مختلف ادوار میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کیا کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ اس مخصوص نشستوں کے کیس کے خلاف جو ریویو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس لیے نہ ہی اس فیصلے کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہے، یعنی نہ ہی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ ریویو پینڈنگ ہے، اور ساتھ ساتھ نہ ہی اس معاملے پہ الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند مین پوائنٹس ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جب ایک معاملہ
ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر کلیریفیکیشن جی وہ بھی ہاں، کلیریفیکیشن کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن اس میں دی گئی ہیں. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ورچوئل کورٹ لگائی گئی ان 8 ججز کی جانب سے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی دشواری ہو تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، تو اس کی پراپر ہیئرنگ ہوتی ہے. نہ کسی کو نوٹس دیا گیا، نہ کسی کو بتایا گیا، نہ کسی کو اس معاملے پہ جو ہے وہ علم میں لایا گیا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ فیصلہ جاری کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو وضاحتیں دینا جو وہ یہ اگر امپلیمنٹیشن بینچ ہوتا یا ریویو میں آ کے تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ایک ایسا چیمبر آرڈر جس کے بارے میں یہ ابھی ابہام موجود ہے کہ وہ سٹنگ کہاں پہ ہوئی، ججز بیٹھے کہاں، تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے چیف جسٹس کے نامزدگی کے لیے، اور اس دوران اس طرح کا نوٹ آنا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو تفصیل سپریم کورٹ سے تو جاری کی گئی ہے نا یہاں سے، اس میں تو صرف ججز کے بنیادی قوائف بھیجے گئے ہیں 3 سینئر ججز کے، جیسے ان کی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، کیا ایجوکیشن ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب اپوائنٹ ہوئے اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کیا ہے، پھر جب ہائی کورٹ میں چیف جسٹس رہے اس وقت کیا ان کی ڈیٹ ہے، پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں جج بنے وہ کتنا عرصہ ان کو ہو گیا. تو یہ بنیادی قوائف سپریم کورٹ کی جانب سے لاء منسٹری کو بھیجے گئے ہیں. لیکن اب یہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز سینئر ججز صاحبان کے معاملے کے اوپر کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور کمیٹی آخر اس کی کوئی وجہ تو بیان کرے گی نا جی کہ ہم نے ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس جج جو فلاں جج صاحب ہیں ان کا انتخاب کیا ہے. تو اس صورتحال میں فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا فیصلے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا رہا، پارلیمنٹ کو مضبوطی کہاں سے ملی اس فیصلوں کو. تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس کو کنسیڈر کر کے 2/3 اکثریت سے یعنی 8 ممبران جو ہیں وہ ووٹ دیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ اعلان ہو جائے گا. اچھا، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو لے کر بڑی ایک کنفیوژن سی بنائی گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی، کہ اگر تو 3 ججز کے پینل میں سے کوئی ایک جج ریفیوز کرتا ہے، وہ چیف جسٹس بننے سے معذرت کرتا ہے، تو پھر جو 2 ججز رہ جاتے ہیں ان میں سے کنسیڈر کیا جائے گا پارلیمنٹ، ان کو پارلیمنٹری کمیٹی ان 2 کو کنسیڈر کرے گی. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہمارے ویورز کو جو ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے اس میں مجھے تو یہ لگا ہے کہ اگر 3 موسٹ سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے اگر معذرت کر لیتے ہیں، تو پھر جو چوتھے موسٹ سینئر ہیں ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. بہت ساری چیزیں اس ترمیم میں ایسی بہرحال ہیں جس کے اوپر کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو ٹچ سٹون ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو آئینی بینچز ہیں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں جائے گی، یا ریویو ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید رولز میں جا کے یا آگے چل کے جو ہے وہ چیزیں مزید اس کو کلیریفائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اچھا، یہ تو خیر باتوں میں آ گیا معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی کا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کن گراؤنڈز پہ اختلاف کیا، کیا تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں ایک تو یہ کہا ہے جی کہ جن 39 اراکین اسمبلی کو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران نے آزاد قرار دیا ہے، جو امیدوار تھے جب الیکشن سے پہلے، وہ ان کا فیصلہ غلط تھا. اور جن 41 اراکین اسمبلی جو ہے ان کی جانب سے یہ کہیں پہ بھی یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ وہ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی. عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ کہے کہ 15 دنوں میں آپ جو ہے وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں. اور پھر اس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو آئین ہے اس میں اس کو آرٹیفیشل ورڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. جو اصل کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے اسی کے تحت ہی ہمیں رہنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے. اب اس معاملے پہ نظر ثانی درخواست بھی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست آئینی عدالت کے سامنے جائے گی تو پھر آئینی عدالت آئینی بینچ معذرت کے ساتھ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، تو آئینی بینچ میں کیا اس
کو دیکھا جائے گا، کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ کیا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ آئینی بینچ میں تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک جا سکتا ہے، ایک دلیل ہے میری جو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے تھوڑے سے فیکٹس یہ ہیں کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی بنایا تھا اور بنیادی طور کے اوپر پارلیمنٹ کے اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیں. اور وہ کیس بھی پینڈنگ ہے. جی دو شرائط اس ایکٹ آف پارلیمنٹ میں لگائی گئیں. پہلی شرط یہ تھی کہ مخصوص نشستیں اس کو ملیں گی جس نے ترجیحاتی فہرستیں جمع کروائی ہوں، پی ٹی آئی نے نہیں کروائی تھی. دوسری شرط اس لاء میں یہ رکھی گئی کہ جس سیاسی جماعت کے ممبر نے ایک مرتبہ سیاسی وابستگی ظاہر کر دی وہ ممبر دوبارہ اپنی وابستگی کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو ایک طرف ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ آپ ہمارے فیصلے پہ امپلیمنٹ کریں، اور پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ آپ نے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو اس سے پہلے ہمارے اس قانون کو مد نظر رکھنا ہے. تو اس معاملے پہ شاید یہ معاملہ اسی پوائنٹ کے اوپر آئینی بینچ کے پاس چلا جائے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کریں. بہت شکریہ جانزیب عباسی. تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کا جو ایڈیشنل نوٹ ہے اس میں بڑے سالڈ گراؤنڈز ہیں، اور وہ حکومت کو چاہیے یا جو فریقین ہیں جو اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں آئی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ گراؤنڈز باقاعدہ اپنی درخواست میں شامل کریں اور نظر ثانی کیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑیں. اور اگر آئینی عدالت آئینی بینچ کے سامنے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوتی ہے جو کہ ہوگی، تو پھر اس کے بعد واضح امکانات ہو جائیں گے 27ویں ترمیم کے، کیونکہ اب 27ویں ترمیم کا بھی معاملہ جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے 27ویں ترمیم بھی لانے پر غور کری، اور جو معاملات 26ویں ترمیم میں رہ گئے وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ہوں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے اس سے نظر ثانی درخواست پہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد 27ویں ترمیم کے لیے حکومت کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.